کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ کیا دعا مانگتے وقت ہاتھوں پر چہرہ رکھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپنا دعا مانگتے ہوئے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں نا، چہرہ چھپا لیتے ہیں، مطلب خشوع اور خضوع کے لیے، کچھ اللہ سے لو لگ جائے اس کے لیے. کوئی حرج نہیں ہے میرے نزدیک تو، اگر آپ کی لو لگتی ہے اللہ سے اس طرح سے. ویسے نبی کی حدیث پاک میں سنا دوں آپ کو. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے وقت تمہارے ہاتھوں کا قبلہ آسمان ہونا چاہیے. اللہ ہاتھ آپ کے آسمان کی طرف ہونے چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہو زیادہ موڈ ہے آپ کا رونے کا یا زیادہ رکت تاری ہو رہی تو چہرہ آپ نے ہاتھوں سے چھپا لیا، کوئی حرج نہیں. لیکن سنت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا کہ آپ کی دعا مانگنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتا دوں. دونوں ہاتھ اس طرح سے ہونے چاہیے آپ کے، مطلب کھلے ہوئے ہوں. بہت سے لوگ جوڑ لیتے ہیں، وہ بھی نہیں سنت کے خلاف، بلکہ کھلے ہاتھ ہوں اور آسمان کی طرف ان کا قبلہ ہو. ان کا سوال یہ ہے اگر اس کے اور اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اس کے اور اعمال کا کمپنسیشن اللہ پاک اپنے آپ پورا کر دیں گے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ اپنی زبان کا پکا ہے. اس نے جو اپنے نبی کے ذریعے آپ کو خوشخبری دلا دی، لازمی بات ہے اگر آپ کا نرم دل ہوگا اور آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں گے، آپ یقین کریں باقی گناہ بھی آپ کے چھوٹتے چلے جائیں گے. کیونکہ جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ سب سے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں. وہ اپنی بیٹیوں، یہ کہا تو قرآن میں اللہ نے کہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں گاڑا لوگوں نے. اور وہ لوگ جو ہیں وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں جن لڑکی ہونے کی خبر سن کے کہ میں کہاں اسے جا کے دفن کروں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، میری بات نہیں ہے. تو لڑکی ہونے پہ جن لوگ چہرہ نہ بھی بنائیں، اگر یہاں جھٹکا لگا گیا لڑکی ہو گئی، وہ اسی زمانے میں آئیں گے، کیونکہ وہ تو یہاں تک کی پہنچ رکھتا ہے اللہ. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے لڑکی ہونے پہ آپ بلکہ خوشی کا اظہار بھی کریں اور اندر بھی محسوس کریں، دعا بھی کریں. اگر غم محسوس بھی ہو تو بھی اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پہ تھوتڑی جماتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے الٹے سیدھے. آئے گی کسی کے لڑکے لڑکی ہوں، لڑکے لڑکے ہوں، لڑکی لڑکی ہوں. دیکھو اصل میں بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کے لڑکی لڑکی ہوں یا کسی کے لڑکے لڑکے ہوں، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ یہ پوری کائنات ہی اللہ نے ہم لوگوں کو جتنوں کو پیدا کیا نا، پہلے جو مر چکے جو آنے والے ہیں، سب کو آزمائش کے طور پہ پیدا کیا. اب کسی کو لڑکے لڑکے دے دیے، اس کا دل لڑکوں کی وجہ سے سخت رہے گا، اس کے لڑکی نہیں ہوں گی نا. اب سخت دل آدمی کی الگ ہی آزمائش ہے. اب اگر اس کے دل میں نرمی آ رہی، اس کی بہویں آ گئیں، اس کی لڑکیوں کو دیکھ کے ارمان جاگ رہے کہ میری بھی بیٹی ہوتی تو وہ بچ گیا. اور اگر اس کے دل میں سختی ہے، انہوں نے بچپن سے بچیاں پالی نہیں اور دوسروں کی بچیوں کو لا کے سختی کرے گا تو اس کی پکڑ آ گئی. ایسے ہی لڑکیوں کا معاملہ ہے. مان لو اسے یہ لگے کہ میرا جو معاملہ ہے، میرے تو لڑکی ہے، میری تو نسب ہی ختم ہو جائے گا، میری تو نسل ہی ختم ہو جائے. جو تانے نبی کو دیتے تھے، نبی کے صرف لڑکی باقی رکھی ہے اللہ نے. اور نبی کتنی محبت کرتے تھے، حضرت فاطمہ آتی تو اپنے چادر میں بٹھاتے، اٹھ کے ان کا ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے. جب بھی کبھی کسی سفر جاتے سب سے پہلے ان کے گھر جاتے ہیں. تو اس کی یہ آزمائش ہے کہ اس کا دل میں کم سے کم اللہ کی طرف سے کوئی شکایت پیدا تو نہیں ہو رہی کہ میرا نسب ہی ختم کر دیا. نسب کتنے دن چلے گا بتاؤ؟ جن کے لڑکے ہیں وہ کب تک آگے ختم نہیں ہو جائیں گے، کچھ پتہ ہے کچھ؟ تو اس لیے ہر ایک کی آزمائش کا معاملہ ہے. یہ اس کی حکمت ہے. قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا کسی کو لڑکے دوں، کسی کو لڑکی دوں، کسی کو بانجھ رکھوں، کسی کو دونوں دوں، سب میرے ہاتھ میں. اس کا مطلب یہ سب میری حکمت کا معاملہ ہے. بانجھ رکھنا بھی، کسی کو بچے نہ دیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 عورتوں کے بچے ہوئے، 9 کے بچے ہی نہیں ہوئے، بانجھ نہیں. ایک کے ایک بیٹا ہوا حضرت ماریہ قبطیہ کے، اور حضرت خدیجہ کے لڑکے بھی ہوئے، لڑکی بھی ہوئی. لیکن اللہ نے سارے لڑکے واپس لے لیے، لڑکی چاروں زندہ رہی ہیں. لیکن نبی نے ایسی خوشی ظاہر کی زینب کے ہونے پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہیں پتہ لگا کعبے کے پاس تھے
تو خوشی کے مارے پہنچے اور جا کے مبارکباد دی حضرت خدیجہ کو اور چوما بچی کو، اتنی خوشی محسوس کی۔ اور ہم بچی ہونے پہ رو دیں، غم محسوس کریں کہ ہمارے بچی کیوں ہو گئی، نبی کیسے اور ہم کیسے۔ سوال یہ ہے کعبے کی طرف پیٹ کر کے لیٹنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کعبے کی طرف پیٹ کر کے لیٹنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی۔ نبی نے صرف بیت الخلاء کا جو سمت ہے وہ کعبے کی طرف کرنے سے منع فرمایا، نہ پیر کرنے سے منع فرمایا، نہ پیٹ کرنے سے منع فرمایا۔ اگر آپ احتراماً کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کرتے کوئی گناہ نہیں۔ اور اس طرح کی اپنے اوپر چیزیں لادنا بھی گناہ ہے میرے نزدیک۔ جو نبی نے آپ کو آپشن میں دی نا چیزیں، مستحب چیزیں ہیں، ان میں بہت زیادہ قریت کرنا میرے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ جمعے کے لیے خرید اور فروخت مردوں کے لیے منع ہے یا عورتوں کے لیے؟ جبکہ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں۔ بالکل صحیح سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال سمجھیے بھائی کہ جمعے کے دن خرید و فروخت صرف مردوں پہ منع ہے جمعے کے ٹائم میں، جو اذان سے لے کے نماز تک کا ٹائم ہے، یا عورتوں پہ بھی، جبکہ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ ویسے تو جمعے کی تیاری کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ آپ دکانیں بند کریں، کاروبار بند کریں اور جا کے غسل کریں اور دوڑیں مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ جلدی، جتنی جلدی پہنچیں گے اس کے لیے حدیث ہے کہ جو پہلے پہنچے گا اسے اونٹ دینے کا صدقے کا ثواب، پھر گائے کا ثواب، وہ پوری لمبی حدیث ہے۔ تو یہ حکم اسی لیے دیا گیا تھا کہ جمعے کو ایک سیلیبریٹ کریں عید کی طرح، یہ عبادت کی عید ہے آپ کی، لیکن کیونکہ فرض نہیں ہے عورتوں پہ، تو عورتوں کو بالکل اس کی منائی نہیں ہے کہ وہ خرید و فروخت نہ کریں۔ وہ بالکل خرید سکتی ہیں، کوئی مجبوری ہو تو گھر سے نکلیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ مسلمان بھائیوں سے نہ لیں، کیونکہ انہیں وہ گناہ میں مبتلا کریں گی۔ ان کے اوپر فرض نہیں ہے، بات واجب نہیں ہے، لیکن مسلمان مردوں پہ تو واجب ہے، قرآن کا حکم ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایک آدھا گھنٹہ رک جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو آپ کا سوال ہے ان کے اوپر واجب نہیں ہے یہ بات۔ سوال یہ ہے کیا عالم برزخ میں کیا ہمارے ماں باپ تک ہمارے اچھے برے اعمال کی خبر پہنچتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال کی خبر ہمارے ماں باپ تک پہنچتی ہے؟ بھائی کچھ اعمال کے بارے میں تو ایک حدیث میں بات آتی ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں نیک اعمال، وہ تمہارے ماں باپ انتظار کرتے ہیں ان کا، تمہاری نیکیوں کا۔ اور یہ بھی ہے کہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے نیک اولاد، تو ان کے اعمال خاتے میں لکھے ہوئے جائیں گے، ہمارے جو اچھے اعمال ہوں گے اگر انہوں نے اچھی اولاد چھوڑی ہوگی۔ لیکن سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں، ضعیف حدیث میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پیش کیے جاتے ہیں امت کے اعمال، لیکن ماں باپ پہ ایسی کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی بھائی۔ ایک سوال ہے، ایک حدیث ہے یہ بھی حضرت عائشہ کے بارے میں کہ جب سے اللہ کے نبی کو پتہ چلا تھا تو اللہ کے نبی کی خواہش جو ہے بدل گئی، دنیا میں رہنے کی۔ تو میرے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوا کہ حضور کو کوئی معمولی سی محبت ہو گئی شراب کے کنارے صحابی سے، ان کا بیڑا پار ہو گیا، اور پھر حضرت عائشہ کے بارے میں حدیث ہے نبی نے کہا تھا کہ عائشہ کی خدیجہ کی محبت تک پہنچ نہیں سکتی، حضرت خدیجہ کی محبت پر تعلق ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے حضرت خدیجہ کی بے انتہا محبت نبی کو تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں نبی کو محبت کے ساتھ ساتھ محبت تو سب سے زیادہ عائشہ ہی سے تھی، لیکن احترام، ادب اور احسان ماننا، نبی ایک شریف النفس انسان تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سا کوئی احسان کر دے، عبداللہ بن ابی نے کوئی ہلکا سا احسان یہ کیا تھا کہ ایسی اولاد اس کے بطن سے پیدا ہوئی کہ جو صحابی بنے، تو اپنے اس صحابی کو خوش کرنے کے لیے، عبداللہ بن ابی نام، ان کا بھی عبداللہ نام تھا، انہیں خوش کرنے کے لیے ان کے کہنے پہ اپنی چادر مبارک دے دی اس میت کو، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا۔ حضرت عمر تھوڑا سا غمزدہ بھی ہوئے، نبی کو ایک طرف لے گئے کہ نبی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس منافق کو اپنی چادر دے رہے، کہ عمر تو پریشان نہ ہو، میری چادر بھی اسے بچا نہیں سکتی۔ تو نبی پہ ذرا سا یہ احسان کہ ایک اس کی اولاد میں سے صحابی ہو گئے، یہ نبی کے دل میں تھا، اپنے صحابی کی دلجوئی کی۔ تو جس عورت کا مال، نبی خود کہتے تھے کہ خدیجہ کا سارا مال میرے کام آیا، میرے دین کے کام آیا، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ایسی عورت سے محبت تو تھی، محبت ایک الگ چیز ہے۔ محبت کیا ہوگی؟ 25 سال حضور کی عمر، 40 سال ان کی، ایک بوڑھی عورت تھی، تو 2 بار کی بیوہ تھی۔ اصل بات وہ نہیں ہے، اصل ان کا ساتھ دینا۔ آپ بہت یہ سنتے ہوں گے کہ سب سے پہلے
جو ہے وہ ایمان لانے والوں میں حضرت عمر صدیق کا نام آتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ ہے. جب نبی نے آ کے بتایا کہ اس طرح میرے اوپر فرشتہ آیا، اس نے یہ کرا، تو سب سے پہلے انہوں نے ایمان لایا کہ ہاں میں ایمان لائی آپ پہ. اور پھر وہ اپنے چچا پہ کس پہ لے گئی تھی، انہوں نے تصدیق کی تھی. تو اصل میں حضرت خدیجہ کی محبت کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل سے احسان مانتے تھے، اور اتنا احسان مانتے تھے کہ ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، جبکہ اس وقت عرب میں چلن تھا کئی شادیاں کرنے کا. غسل کے وقت اگر وہم ہو کہ حرارت صحیح نہیں ہوا تو کیا 3 گھونٹ پانی پی لیں تاکہ گلا گیلا ہو جائے؟ ان کا سوال سمجھ میں آ گیا بھائی آپ کے پاس واجب، مان لو آپ کو غسل کرنا ہے، فرض ہے غسل آپ کے اوپر، اور اس ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے غرارے جو کیے مطمئن نہیں ہے دل آپ کا، تو 3 گھونٹ پانی پی لیں جس سے کہ اندر تک گلا سوکھ جائے، گلا گیلا ہو جائے. بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس کے پیچھے آپ سمجھو نا، آپ کے دل میں وسوسہ کون ڈال رہا کہ ابھی تیرا غرارہ صحیح نہیں ہوا؟ وہ شیطان ہے. تو اب ہم نے اللہ کا ساتھ دینا. رسول اللہ نے بتایا 3 بار غرارے کرو، رسول اللہ نے کبھی اس طرح پانی نہیں پیا، منع بھی نہیں کیا، اس لیے میں منع نہیں کر رہا آپ کو، پانی پی سکتے ہیں اس طرح، آپ کی تسلی ہو جائے. تو جو لیکن مضبوط ایمان کے لوگ ہیں انہوں نے شیطان کو زیر کرنا، وہ غرارے ہی کریں، سنت غرارے ہی کرنا ہے، بالکل وہم نہ کریں. اللہ نے قبول کر لیا ہوگا میرا غرارہ الحمدللہ، میرے رسول بتا کے گئے. تو یہ وضو کریں ناتے وقت جب فرض ہو جائے پہلے وضو کریں پوری، غرارے پہلے کریں بعد میں کریں؟ ان کا سوال یہ ہے اگر غسل واجب ہو تو پہلے وضو کریں یا پہلے غرارے کریں؟ بھائی نبی کا طریقہ سن لو غسل کا. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک دھوتے تھے، اس کے بعد 3 بار غرارے کرتے تھے، اس کے بعد 3 بار ناک میں ملائم ہڈی تک پانی چڑھاتے تھے، اس کے بعد اپنی گندگی صاف کرتے تھے، گندگی دھونے کے بعد مٹی سے دھوتے تھے، پھر ہاتھ دھوتے تھے دوبارہ مٹی سے، اور اس کے بعد پھر پورا وضو فرماتے تھے. اس کے بعد سب سے پہلے 3 بار جو ہے کندھے پہ پانی ڈالتے تھے، دائیں پہ پھر بائیں پہ، اور اس کے بعد سر سے پورے جسم پہ اس طرح پانی ڈال لیتے تھے کہ پورا جسم گیلا ہو جائے. یہ آپ کا وضو ہو گیا. یہ سنت طریقہ ہے. کیا شیطان قیامت میں حضرت آدم کو سجدہ کر کے معافی مانگ کر جنت لے جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا قیامت سے پہلے شیطان حضرت آدم کو سجدہ کر کے جنت میں چلا جائے گا معافی مانگ کے، اللہ معاف بھی کر دیں گے؟ بھائی ایسی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں ہے. جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے کلام پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی کہ یہ دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا اور قیامت تک کیا مطلب ہمیشہ کے لیے اسی میں جلے گا. تو اب اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے اشکال کرنا یا کوئی اپنی طرف سے چیزیں نکالنا میرے نزدیک تو یہ ٹھیک نہیں ہے بات. اچھا مطلب بس کہ میں نے لے لی چیز سے لیکن میں نے پھر بھی اس کو کہا ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے. جب تھے اس کے اسی لیے چڑھایا اس نے تو وہ رضامند ہو گیا دماغ میں، لیکن وہ 1000 روپये ہی دینا چاہتے ہیں. بیٹھیں گے تو 1000 ہی، میں نے کہا 20-22 سال پرانی بات. اب سوال آپ کا کیا ہے کہ اب اسے 1000 دینے چاہیے یا آج کے حساب مہنگائی کے حساب سے ہو، جیسے اس کے سامنے والے کی رضا ہو. اگر وہ 1000 پہ راضی ہو جا تو 1000 دے دے. اگر وہ کہے بھائی نہیں میں تو آج کے حساب سے لوں گا تو اسے آج کے حساب سے دینا چاہیے. اخلاقی طور پہ آج کے حساب سے دینا چاہیے. اس ٹائم کی سونے کی قیمت دیکھ لے کیا تھی، آج کی سونے کی قیمت دیکھ لے. اس ٹائم 1000 روپے کتنا سونا آتا تھا اور آج کتنا آتا ہے، اتنا سونا دے دے جو اس ٹائم آتا تھا 1000 کا. وہ آج چاہے وہ آج 3000 کا بیٹھے یا 10000 کا بیٹھے. سوال ہے ساری معلومات ہونے کے باوجود لوگ عمل نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ معلومات ہونے کے باوجود لوگ عمل نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ بھائی ایک آیت کی تفسیر میں آج یہ بات آئی کہ جاہلیت یہ ہے کہ جاننے کے باوجود نہ ماننا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم مانتے نہیں، عمل اس لیے نہیں ہے ہمارا.
تو اگر جاننے کے بعد مان لیتا ابو جہل تو اس کا نام ابو جہل نہ ہوتا، بلکہ جو اصلی نام تھا اس کا وہی ہوتا۔ تو اس لیے ہم اگر سب کچھ جانتے ہوئے نہیں مانتے تو ابو جہل کے گروہ میں گنے جائیں گے۔ اس لیے توبہ کریں اور ماننے کی کوشش کریں حتی الامکان، جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ لڑکے کے عقیقے میں ایک بکرا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے لڑکے کے عقیقے میں کیا ایک بکرا کر سکتے ہیں؟ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے عقیقہ کرنا، آپ ایک بکرا کیوں کر رہے؟ اگر حیثیت نہیں ہے تو بالکل آپ کو عقیقہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سنت نبی تو یہی ہے کہ آپ 2 بکرے کریں، عقیقہ تبھی ہوگا۔ لڑکی ہو تو 1 بکری اور لڑکا ہو تو 2 بکرے، یہ نبی کی حدیث پاک سے ثابت ہے، سنت بھی یہی ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے، یہ حیثیت کے اوپر ہے، اگر آپ کی حیثیت ہے تو کریں ورنہ نہ کریں، ایک نہ کریں، شوق نہیں کرنے اس میں دین میں، ورنہ وہ آپ کا صدقہ ایسے ہی گنا جائے گا، وہ مطلب آپ کا وہ نہیں ہوگا عقیقہ۔ جو حج کرتے ہیں، حج فرض ہے پہلے یا عمرہ ہے؟ جو عمرہ میں جاتے رہتے ہیں پہلے حج ان کا سوال یہ حج فرض ہے عمرہ بھائی فرض تو حج ہے، لیکن اس کے ساتھ شرائط ہے کہ آپ کا جو ہے اتنا مال آپ کے پاس ہونا چاہیے، 40 دن کا راشن، آپ 40 دن کو جا رہے ہیں تو گھر والوں کو راشن دے کے جائیں، آپ کی حیثیت ہو، پیچھے کوئی ادھار آپ کے اوپر نہ ہو اور راستہ پورا من ہو، آپ کی صحت ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن عمرے کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ عمرہ کیونکہ نفل عبادت ہے اور وہ 50-60 ہزار میں ہو جاتا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ 5 لاکھ 4 لاکھ جس کے پاس نہ ہو حج کرنے کو، وہ 50-60-70 ہزار روپے ہوں تو کم سے کم اللہ کا گھر اور نبی کا روزہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جو عمرہ کر آئے گا اس پہ حج فرض ہو جائے گا، یہ ہمارے معاشرے میں الٹی اڑی ہوئی ہے بات۔ تو اس لیے بالکل حج الگ عبادت ہے، عمرہ الگ۔ قرآن میں حج کو حج اکبر کہا اور عمرے کو حج اصغر کہا، یہ چھوٹا حج ہے لیکن یہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن آپ کو کرنا ضرور چاہیے اگر آپ کی حیثیت ہے، کیونکہ حج کی حیثیت نہ ہوئی اور یہ پیسے آپ لیے بیٹھے رہے کہ کس طرح حج کے ہو جائے، میں 80 ہزار روپے ہیں میرے پاس، 70 ہزار ہے، ارے بھائی انہیں خرچ کرو اللہ کے نام پہ اور وہاں مانگ کے آؤ۔ کعبے پہ نظر پڑتی ہے اللہ سے یوں کہو اللہ مجھے دوبارہ حج کے لیے بلا لیو، یہ سنا میں نے کہ پہلی جو دعا مانگو وہی قبول ہو جا، تو جا کے مانگو دیکھو پھر وہ کیسا انتظام کرے تمہارا۔ ان کا سوال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1003 ہاں یہی لکھا ہوا ہے روایت میں، ایک ہی حج کیا اور عمرے 2 یا 3 کی ہے، کچھ روایتوں میں 4 بھی ہے۔ کیا عورتوں کو نماز میں اتنی بڑی چادر لینی چاہیے کہ سارا لباس کٹ جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو نماز میں اتنی بڑی چادر لینی چاہیے کہ سارا لباس ڈھک جائے؟ سارا لباس نہیں بھائی، سارا جسم ڈھک جائے، لباس تو پہنا ہوا ہی ہے، سطر ان کا ڈھکا ہوا ہے، اب تو انہیں اس طرح کی چادر لینی چاہیے کہ جو ان کے ابھار ہیں، جو محرم ہیں ان کے سامنے بھی کھلے رہتے ہیں بہت سے جسم کے حصے، وہ بھی ڈھک جائیں نماز میں کم سے کم، اور یا کلائی تک ان کے ہاتھ واتھ جو ہیں وہ ڈھک جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ پورے اگر قمیض بھی دکھ رہی تو اسے بھی ڈھکنے کی کوشش کریں، وہ تو قمیض ہے، وہ تو شلوار ہے، وہ تو کپڑے ہیں، انہوں نے سطر ڈھکا ہوا ہے، تو اس لیے اتنی شدت نہیں ہے اس طرح کی۔ شوہر کی عزت بنانے کے لیے تقریب میں تیار ہو کر جانا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر کی عزت، ذہن یہ ہو کہ بھائی شوہر کی عزت بڑھے گی، تقریب میں تیار ہو کے فیشن کر کے جانا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے اگر تقریب عورتوں کی ہے، لیکن اگر خلط ملت تقریب ہے، مان لو عورت مرد سب ساتھ ہیں، تو آپ کو برقعے میں جانا چاہیے، پردے میں رہنا چاہیے، تو اس سے آپ کی شوہر کی زیادہ عزت بنے گی بنسبت آپ سج دھج کے جائیں اور نامحرم مرد آپ کو تکیں اور آپ کو گھوریں اور آپ پہ گندی نظر ڈالیں، اس سے آپ کے شوہر کی عزت اللہ کے یہاں کم ہوگی، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا جو مرد اپنی عورت کی بے پردگی پر مطمئن ہو گیا وہ دیوس ہے، حدیث بتا رہا میں آپ کو۔ تو اس لیے اپنے مرد کی عزت بڑھانی ہے اگر آپ کے تو آپ زیادہ زیادہ پردے میں جائیں، نہ کہ بے پردگی کریں۔ ہاں عورتوں کی محفل ہے تو بالکل آپ کو اجازت ہے جہاں مردوں کی بالکل آنا جانا ہی نہ ہو۔ دیوس کے کیا معنی ہے؟ دیوس مطلب بے شرم، بے حیا، گناہ گار۔ ایک ہی ہے کہ جو مرد کی پہلی نظر پڑتی ہے خواتین پہ وہ گناہ ہے، معاف ہے، اس کے بعد دوسری پہ گناہ ہے، لیکن معاشرے میں خواتین جو ہے بہت زیادہ برا حال ہے، تو آدمی بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا جتنا بچ سکے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں برا حال ہے اور حدیث یہ ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد پکڑ ہوگی، یہ حدیث اسے کہہ رہے ہیں نا،
دیکھو حالات، عمر، اللہ جس نے ہمیں بنایا نا اسے ہمارے حالات کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے ماحول کا، ہماری تعلیم کا، ہماری صحت کا، ہماری مردان کی طاقت کا، سب کہیں کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ 18 سال کے لڑکے نے اگر زنا کر لیا یا عورت گھور لی اور ایک 70 سال کے بوڑھے نے زنا کرا اور عورت گھوری، ان کو برابر حساب کرے گا۔ اللہ انصاف والا ہے۔ ایک 70 سال کا بوڑھا جن نے ساری زندگی گزار دیا، شادی شدہ، ساری زندگی کے مزے لے لیے، اس کے بعد بھی وہ نابالغ بچیوں پہ، عورتوں پہ نظریں ڈال رہا، تو اس کی پکڑ الگ ہوگی۔ ایک 18 سال کا، 17 سال کا بچہ جسے بھی پوری طرح سمجھ ہی نہیں ہے، وہ نیا نیا جوان ہوا، اس کے اندر اللہ نے اٹریکشن رکھا، اپوزٹ اٹریکشن، عورتوں میں مردوں کے لیے، مردوں میں عورتوں کے لیے۔ ایسی بچی ہے 16، 17، 18 سال کی، تو ان کی جو حساب ہوگا وہ الگ ہوگا۔ تو اس لیے بچنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ آپ نیچے نظر کر کے اس طرح چلیں کہ ٹھوکر کھا لیں۔ نظریں نیچی رکھنے کا مطلب بتا دوں جو قرآن حکم دیتا ہے، شہوت آپ کی نظروں میں نہ ہو، آپ کی نظروں میں شہوت نہ ہو۔ یہ تھوڑی کہ آپ نظر نیچی کر کے چل رہے ہیں اور آپ ٹھوکر کھا رہے ہیں، سامنے بائک سے ٹکرا گئے، وین سے ٹکرا گئے، وہاں مراد یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں شہوت نہ ہو۔ میں ایک واقعہ سناؤں تمہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، حضرت فیصل نام تھا شاید، نام میں بھول رہا، فیصل ہی تھا شاید۔ ایک خاتون کو سوال کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی، اونٹ پہ بیٹھے تھے، تو وہ اسے گھور رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ مبارک اپنی طرف کرا، ادھر پیٹھ کی طرف اپنی، تو فضیل، بس فضیل نام تھا، فضیل ہو گیا بس۔ نبی کے پیچھے بیٹھے، نبی پھر بات کرنے لگے، وہ پھر انہوں نے ادھر ہی گھورنا شروع کر۔ جوان بچے تھے، تو نبی کو پتہ تھا اس کی عمر، تو اس لیے بہت زیادہ نیک نہیں بننا۔ بہت زیادہ نیک آدمی توبہ نہیں کرتا، جتنا کوشش ہو سکے بچو۔ میں ترغیب نہیں دے رہا، مگر اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہیں سمجھنا، پھر وہ توبہ نہیں کرتا۔ اس عمر میں آپ سے ہلکی پھلکی کوتاہیاں ہوں گی، ہے توبہ کرتے رہو، بڑے گناہوں سے بچو۔ کیا کہا قرآن نے؟ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو میں تمہارے چھوٹے گناہ یوں ہی معاف کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گناہ کر کے آتا تھا، نبی نے کہا ٹھہر جا، نماز پڑھی، وہ پھر آ گیا نماز کے بعد کہ حضور میرے سے یہ گناہ ہو گیا، پھر میں کنفیشن کرنا آیا، حضور نے رک گیا، ظہر پڑھ چکے تھے، اثر پڑھ دی، اتنا ٹائم گزار دیا حضور نے۔ تو پھر آ گئے صحابی کہ حضور میرے سے فلاں فلاں ہوا، تو نے میرے ساتھ ظہر پڑھی کہ ہاں، اثر بھی پڑھی کہ ہاں، دونوں کے بیچ سے سب گناہ معاف تھے۔ ایسی آسانی بانٹ کے گئے نبی۔ ہمارے ہاں تو اللہ کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کے بٹھا دے کہ تو نے اگر ذرا سی حرکت کر دی تیرے تو ڈنڈے مارے گا اللہ میں۔ ہمیں وہ اللہ چاہیے جو ہم سے محبت کرنے والا، اور ہم ان سے محبت کرنے والا، جو معاف کرنے والا اللہ ہے، جو ہمیں آفر دیتا ہے۔ سورہ زمر آیت 53 کے ہے، میرے نبی اب میرے ان بندوں سے کہہ دے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے کہ فکر نہ کریں، میں ان کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ خود کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کروں۔ تمہاری امی تمہاری غلطی پہ 2-4 مار دے گی، اس کے بعد جب تم چپٹ جاؤ گے امی اب نہیں کرنا ہے، امی اب نہیں کرنا ہے، مارے گی تیسرا، چوتھا مار دے گی۔ تو وہ جو 70 ماؤں سے محبت کرنے والا وہ مارے گا آپ کو، وہ پکڑے گا آپ کو۔ بس بچتے رہو، بڑے گناہوں سے بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ انشاءاللہ ویسے معاف۔ ٹائم دیکھ لو ذرا، اور کسی ذہن میں کوئی بات نہیں؟ ارے یار حدیث ہے، اب اس وہم میں اگر ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں یہاں اب یہ 70 ماؤں یہاں لگے نہیں جا کے، تو اس لیے بس یہاں لگنے دو، جھوٹی نہیں ہے۔ ہاں معراج کی رات، ان کا سوال سمجھ گیا بھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے اور یہ بتایا آگے لوگوں کو کہ میں رات بھر میں پوری کائنات گھوم آیا، تو مشرکین مکہ جو تھے انہیں یقین ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے صدیق اکبر کو پکڑ لیا کہ بھائی یہ تمہارے دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، نہیں پہلے تو یہ پوچھا کہ بھائی ایسا ہو سکے کہ ساری رات میں پوری کائنات گھوم جائے؟ انہوں نے بھائی کیسے ممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کہہ رہے تو پھر ہو سکے، جبھی تو صدیق لقب ملا تھا اسی دن سے انہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیوں
بحث اصل میں وہی ہے جو میں ابھی کہہ رہا نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو بحث نہیں کرنی، چھوٹے گناہ آپ کے ویسے ہی معاف کر دے گا۔ ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مچھر چھانتے رہتے ہیں، ہاتھ ہی نکل جائیں۔ سودی کاروبار سب کر رہے ہوں گے، داڑھی ٹوپی سب رکھی ہوئی، 5 وقت نمازی، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی، اور زمین رکھ رکھی کرشی کارڈ پہ۔ ایک دن میں 100 کیس آئے میرے پاس بیاج کے، اللہ کو حاضر ناظر جانے کہہ رہا 100 کیس۔ لرزش آتی ہے کہ امت کا حال کیا ہے۔ ابھی حدیث کیا آئی کہ جس معاشرے میں سود اور زنا عام ہو جائے گا، انتظار کرو عذاب آنے والا ہے، اور یہ عذاب ہی کی شکل ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کو مار رہی، بیٹیاں جو ہیں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ہماری۔ کوئی گھر ایسا نہیں جس میں زنا کا آج کل معاملہ نہ رہا ہو، زیادہ تر کسی نہ کسی طرح لڑکا ہے لڑکی کوئی نہ کوئی ملوث ہے۔ جب ماں باپ جو کریں گے وہی اولادوں میں ہوگا۔ ابھی میں نے 10 دن پہلے پچھلے ہفتے ایک پروگرام کرا ٹی وی پہ، اس امت کی اخلاقی پستی کی وجہ ہے، ضرور سننا اسے یوٹیوب پہ ضرور۔ اس میں نے وہ وجہ بیان کی ہیں کہ جو آپ سے اپنی زندگی سے جڑی ہو جائیں، آج ہی جا کے سننا، روحانی مرکز کے چینل پہ میں نے اپلوڈ کر دیا اسے، 10 منٹ کا 13 منٹ کا کتنے کا پروگرام ہے، کیا امت مسلمہ کی اخلاقی پستی کی وجوہات، شاید اس طرح سے ہے عنوان۔ سوال یہ رہے گا، کسی مشین خرید کر کسی کو کرایہ پر دے کر 10,000 مہینہ دینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کو ضرورت ہے، اس پہ پیسے نہیں ہے، کسی نے مشین خرید کے دی فیکٹری کے لیے اور اس مشین کا کرایہ طے کر دیا 10,000 روپے مہینہ، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ مکان خرید کے کرایہ پہ دے دیتے ہو، اس طرح مشین خرید کے آپ نے کرایہ پہ دے دی۔ بچی کے ٹیڑھے دانت سیدھے کرانا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بچی کے ٹیڑھے دانت ہوں اسے سیدھے کرانا جائز ہے؟ بھائی ویسے تو اگر بہت زیادہ دقت نہیں ہے تو بالکل نہیں کرانا چاہیے، جیسا اللہ نے قدرتی معاملہ دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آگے چل کے اس کے رشتے میں دقت ہوگی، یا شادی شدہ بچی ہے، اس کا ہسبینڈ اسے ٹوکتا ہے، اس کے سسرال والے اسے تانا کشی کرتے ہیں، تو بالکل چینج کرا دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا سنت رسول ہے۔ سوال یہ ہے کہ شوہر کی جیکٹ یا اور کپڑے پہنے ہوں ان میں نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے شوہر کے کپڑے، جیسے بہت ساری عورتیں، پہلے تو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہماری امی پہن لیا کریں تھیں ہمارے کاکو کا پاجامہ، ہمارے ابو کا پاجامہ پہن لیا کریں تھی کئی بار پاجامہ، تو ان کا سوال یہ ہے کوئی جیکٹ یا اس طرح کا کوئی کپڑا عورت پہن لے تو کیا اس میں نماز پڑھے؟ ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، بس سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ میرے خیال آج ٹائم زیادہ ہو گیا، باقی اگلے ہفتے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔